اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اچھے عمل کرے گا اس کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے احسن عملہ، کہ جو بھی اچھے عمل جو اچھے انداز سے کام کرتا ہے جو بھی انسان، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ لازم اس کو ملتا ہے۔ تو یہ آپ کو یقین دلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ اچھے عمل کریں گے اور اس کو اچھے انداز سے کریں گے، اس اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کو خوبصورتی سے کرنا اور ایک اچھی نیت سے کرنا، کہ جو آپ کی جو ان سائڈ جو آپ کا جو بائی ہارٹ ہے، آپ کا جو دل ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی روح بھی اس کے ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے مطلب ظاہراً جو کوئی عمل کرتا ہے، نماز پڑھنا یا رمضان کے روزے رکھنا یا اس طرح جو کوئی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، اس میں ہم ظاہراً عبادات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اندر سے دل جو اس کے اندر نہیں ہوتا، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں آپ، ہماری روح اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ احسن عملہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو روح ہے، آپ کا جو جسم ہے، دونوں مل کے کوئی عمل کریں اور اس کو اچھے انداز سے کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ضرور قبولیت ہوتی ہے۔ آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ قبول ہوگا، اور آپ کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی۔ جو آپ کا دل ہے نا، وہ اس کی گواہی دے گا کہ آپ کا جو عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، کہ جب آپ نے اچھے انداز سے کیا ہوگا اور اچھی نیت سے کیا ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، تو ضرور اس کا عمل کا جو اس عمل کا جو اللہ تعالیٰ اس کو رزلٹ آپ کو ضرور دے گا۔ دیر ہو سکتا ہے اس میں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو بھی اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو سم ٹائم اللہ کے اوپر ہم کمپلین کرتے ہیں، بے شمار لوگ کمپلین کرتے ہیں اللہ کے اوپر، ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے، کہ اتنی بڑی ہستی کے آگے آپ اتنے بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے جی، جو بھی آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، اب نیکی کرتے ہیں اس کا ہمیں صلہ نہیں ملتا۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا جو عمل ہے اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو عمل ہے اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کا یقین رکھ کے کریں آپ، تو پھر آپ کو سکون ملے گا نیکی کا، وہ عمل کرنے کا آپ کو سکون ملے گا اور اس کا فائدہ بھی پہنچے گا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 30، اور آیت نمبر 31 میں پھر جو آپ کے اچھے مال ہیں وہ بتائیں گے اس کا رزلٹ کیا ہے، کہ کیسے آپ کو نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اس میں دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی ہیں۔ یہ آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کی شکل میں آپ کو دی جائے گی۔ یہ وہاں کی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ اکثر قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ پڑھیں گے کہ نہروں کا ذکر کیا گیا، نہروں کا، یہ پانی کی اہمیت، کیونکہ یہ عرب جو اس کے پہلے جو لسنر تھے قرآن کے وہ عرب تھے، اور عرب میں جو پانی کی اہمیت وہ بہت زیادہ، عرب کنٹریز میں یہ ڈیزرٹ ہے، پورا ریگستان ہے، اور پانی تب جب نبی پاک کے دور میں جب قرآن اترا ہے تو بہت دور دراز تک دور تک سفر کرنا پڑتا تھا پانی کے لیے، جو کنویں تھے وہ بہت نایاب تھے، تو پانی کی اہمیت عربوں کے نزدیک بہت تھی۔
جہاں پہ کوئی پانی نظر آ جانا، پانی نکل آنا، یا پانی یہ کبھی سفر کے دوران کو پانی نظر آنا، تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی ان کی عربوں کی۔ تو اس لیے جگہ جگہ آپ کو یہ نہروں کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ پانی کی نہریں ہوں گی، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھی۔ تو یہ ایک جھلک ہے اس کی، لیکن جنت کی نعمتوں کا کوئی بھی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کوئی آنکھ اس کا تصور، کوئی مائنڈ کسی بھی انسان کے، کوئی بھی دماغ ہو اس کے اندر اس کی نعمتوں کا تصور نہیں آ سکتا۔ پھر نبی پاک کی حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، اور کسی کے دماغ میں اس کا تصور نہیں آ سکتا، کہ اس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو نقشہ کھینچا گیا قرآن میں یا اس میں حدیثوں میں آتا ہے جس کا نقشہ، یہ دنیا کی جو نعمتوں کو سامنے رکھ کے آپ کو دکھانے کے لیے، کہ ہم جو دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ان کی اگزامپل دی جاتی ہے، اس طرح نہریں ہوگی، لیکن وہاں پہ کیسی زندگی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، کہ آپ کے امیجنیشن میں نہیں آ سکتی کتنی خوبصورت زندگی ہے جنت کی۔ تو اس کے لیے پھر یہ موٹیویشن دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے چند آگے، پھر ہم قرآن میں جگہ جگہ اور بھی نقشے کھینچے گئے ہیں اس کے جنت کی زندگی کے۔ تو یہ اس میں ہے کہ وہاں پہ نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں پہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہاں پہ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مردوں کے لیے جو یہاں پہ سونا جائز نہیں ہے، سونا پہنا، لیکن وہاں دیکھیں کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور بریک دیبا اور باری اطلس کے سبز لباس پہنیں گے، یعنی کہ یہ بھی آپ کہہ لیں کہ ہمیں جو سمجھ آتا ہے کہ گرین کلر کے لباس ہوں گے، لیکن وہ کی کیسی شکل ہوگی اور وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے کہ ریشمی لباس ہوگا، اور اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی وہ نفاست ہوگی اس کے اندر، لباس کے اندر، لیکن پھر بھی آپ کے مائنڈ میں یہ دنیا کا لباس ہی آئے گا، جنت کا لباس آپ کے مائنڈ میں نہیں آ سکتا۔ یہ صرف اگزامپل دی گئی آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو کہ اس طرح کی لباس ہوں گے، لیکن وہ کیسے ہوں گے وہ ہماری مائنڈ میں کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جو وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں نہیں آ سکتی، امیجنیشن میں نہیں آ سکتی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی نے امیجن کیا۔ تو یہ اس طرح کی، یہ صرف اگزامپل دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کو دکھا کے، جو میں نے دیکھی ہوتی ہیں، جو میں نے آبزرو کی ہوتی ہیں، اس سے اگزامپل دی گئی ہے، لیکن وہ سیم ٹو سیم نہیں ہوں گی، اس جیسی ہوں گی لیکن ہوں گی ڈفرینٹ کمپلیٹلی۔ اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں تخت جو ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے کوئی سٹیج ہو، اس طرح کی کوئی اوپر جگہ ہے، اب یہ اس سے بھی آپ کی جو مائنڈ میں دنیا کی زندگی کے بارے میں آئے گا، جیسے ہم دنیا میں تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، اور کوئی دوست وغیرہ بیٹھے ہوں آپ کے، یا کوئی محفل ہو، تو اس طرح کی ذہن میں آپ کے نقشہ آئے گا، لیکن پھر بھی جنت کا نقشہ آپ کے مائنڈ میں نہیں آ سکتا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس سے ہم شور ہے کہ اس سے 100 یا کلے بے شمار گنا زیادہ وہ خوبصورت ہے، وہ جو اس کے جو لوکیشن ہے، اس کے جو بھی نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ وہاں پہ خوبصورتی ہے، اس سے بھی زیادہ یہ خوبصورت زندگی ادھر ہوگی جنت میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اس سے حسین یا اس سے اچھی جگہ آپ کو نہیں مل سکتی جنت سے زیادہ۔ تو یہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو فری ول دی گئی ہے، تو اگر آپ اچھے عمل کریں گے تو یہ اس کا رزلٹ ہے، تو یہ اس کا رزلٹ ہے، اور اگر برے عمل کریں گے تو پیچھے میں نے پڑھا ہے کہ کس طرح دوزخ میں جو گرم پانی اور سخت تنگ جگہ ہوں گی وہ دوزخ میں، اور اس کے بدلے اس کے نتیجے میں جو جنت کی زندگی ہے وہ کتنی حسین ہوگی، ان کا لباس کتنا خوبصورت ہوگا، اور نعمتوں کی کتنی فراوانی ادھر ہوگی، اور جو آپ چاہیں گے وہاں آپ کو ملے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا یہ اچھا بدلہ ہے جو آپ کو دیا جائے گا، اور کتنی حسین آرام گاہ ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بہت حسین آرام گاہ ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے آپ کو
تو اس کی یہ اتنی عظیم الشان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں جو اپنی زندگی یہاں پہ ضائع نہیں کرنی چاہیے اور یہ نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا ہے انسانوں کو کہ ان نعمتوں کے لیے کوشش کریں۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہے، ان میں اس زندگی میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، جتنا اپنے فائدہ اٹھانا ہے وہ یہاں پہ اٹھائیں، لیکن اس کی نعمتوں دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیں کہ آپ آخرت کو بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ ضرور حاصل کریں، اگر آپ زیادہ حاصل کرتے ہیں تو پھر بھی اس کو بھی آپ ایسے یوز کریں کہ وہ بھی آپ کے لیے نیکی بن جائے۔ فار ایگزامپل آپ نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا ہے تو پیسہ کمانا اسلام میں منع نہیں کیا گیا، لیکن اس پیسے کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے۔ آپ کی ضرورت پوری ہوگی، آپ نے سیو بھی کر لیا، اس کے بعد بھی آپ کے پاس بچ گیا تو لہٰذا اس کو آپ خرچ کریں، اس کو خرچ کرنا ہے آپ کو کہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اس کو خرچ کریں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کو ہم نے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے تو اس کو ٹائم کو استعمال کریں، اس ٹائم کو ضائع نہ کریں کہ ہر ٹائم آپ نیٹ پہ اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن وہ نیٹ کو استعمال کرنا ہے تو وہ بھی آپ اللہ کے لیے یوز کریں اس کو، کہ جتنے بھی اچھے پیغامات ہیں، قرآن ہیں، لوگوں کو سنائیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور لوگوں کو گناہوں کی زندگی سے بچائیں، لوگوں کو، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں۔ تو اس طرح ہم سارے مل کے کوشش کریں گے تو سب لوگ جو ہیں یہ جو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے رکھی ہوئی جنت میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس وائرس سے نجات دے اور ہم سب کی زندگی نارمل ہو جائے اور یہ دنیا جو اس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔